ایک حاجی نے طواف کیا، اس نے استلام نہیں، جب شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا طواف ہی نہیں ہوا، اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ واقعی بیمار تھے مدینے سے واپس آنے پر اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو وہ ضد کرتی ہے میرے حکم پر نہیں چلتی، تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں، کوئی حل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے، خامن جو ہے وہ بیوی بن کے رہے، پھر گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ عمل کرو۔ مجھے تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، اللہ سب کو نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے دہا میں پتہ دمہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے۔ شراب میں کوئی، حرام میں شفا نہیں ہوتی، حرام کے اندر حضور نے فرمایا شفا نہیں ہے، البتہ شہد میں شفا ہے۔ اور باقی آج کل انگریزی چیزیں بھی آ گئی ہیں، انہیلر بھی آ گئے، گولیاں بھی آ گئی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ شراب کا بھی استعمال نہ کریں۔ مولانا سعید الرحمان صاحب گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف کریں تو فجر 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اور عصر والی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدللہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال کافر ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ہیں، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں۔ میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا، بہت اچھا کیا، ان کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم باتھ روم میں جائیں غسل خانے میں اور کپڑوں کو پلید ہونے کے ڈر سے چادر کو لٹکا دیں، کوئی حرج نہیں۔ روغن بلسان کے بارے میں معلومات کسی حکیم سے کریں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں؟ پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے۔ میری ماں معذور ہے، مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اس پر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے مل کے دم کریں پانی پہ، وہی پانی پلایا کریں۔ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت پڑھو اسی نیت سے، پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کاپی کتاب جا کے لے لو، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ انی استخیرک بعلمک۔ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی نہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے، بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سخت بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں،
جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہ نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا، ان کو کسی مولوی کی تقریر بھی اچھی نہیں لگے. ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے، شادی اس کی پاکستان ہو گئی، وہ اپنے گھر سے جدہ اگر جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں. احرام تب ضروری ہے جب سیدھا مکے آئے، وہ تو جدہ آئے گی نا. میری حالت احرام میں ہینڈ کیری گرنے سے ٹخنے پہ خراش آ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں. حالت احرام میں اگر آدمی احرام سے یعنی عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے. رفیق درانی صاحب تمہارے عزیز ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے. تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرنا. تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ثواب کی کیا ہے کہ قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. ہمیں جو ایئرپورٹ پہ زمزم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے، آپ کا کام ہے اور ایئر لائن کا. میں کیا کہہ سکتا ہوں. پاکستان میں کچھ لوگ علماء کے گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے تو اور درجات بلند ہوتے ہیں. میں دوستوں سے ملنے طائف گیا، واپسی میں میرا عمرے کے لیے میں آپ ملاقات کے لیے جائیں یا کسی شکل میں جائیں، حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، کیونکہ آپ میقات کراس کر گئے. اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو، دوبارہ جا کے عمرہ کر لو، بس ختم. حضور پاک سے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. میری داڑھی 2 مشتیں بھی بڑی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ گویا کہ حکم ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں، اور فل لوہا کے داڑھی بڑھاؤ، بس کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں، وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنا کا پانی، جیسے تمہارا زمزم متبرک ہے ان کے لیے وہ متبرک ہے. تو ہندو سودا کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ سودا سب سے لے سکتے ہو. اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سستا، بھائی سودا سب سے لینا جائز ہے. حنفی مسلک میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، حنفی مسلک میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن چند دنوں کے لیے وہ حرم میں آتی ہے تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے.